بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل قدر اور لائق عزت میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری باوقار پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں آ کر دین کی جو اہم ضروری مستند باتیں ہیں ان کو روزانہ کانوں سے سنتے ہیں، اور میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے ذریعے سے ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائی ہے، اور اسی چیز پر زیادہ تر زور دیا جاتا ہے کہ اس پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں، جہاں اہل سنت والجماعت عوام میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے، جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، جن کا تعلق نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اور سیرت سے اور نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے، وہ چیزیں ہمارے سامنے خوشنما انداز سے اس طرح رکھی جاتی ہیں کہ ہماری دلچسپی، ہماری توجہ، ہماری پسند اس کو قبول کر رہی ہے۔ اور آج اہل سنت والجماعت ایک بڑی تعداد میں ان کاموں میں ملوث ہے کہ جن کا تعلق شریعت اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق شرک سے، بدعت سے ہے، خرافات سے ہے، جو اسلام والوں کی طرف سے نہیں لائی گئی ہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے لائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی، بہت باخبر رہنے کی، اور اپنے آپ کو ایسے شرور سے، ایسے فتن سے، ایسی بدعتوں سے اور ایسے رسم و رواج سے بچانے کی اس وقت شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں کیوں ہوئی تھی۔ جس دور میں آپ دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ مکی دور تھا، وہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ عرب کا وہ تاریخ ترین دور تھا کہ جس وقت انسانیت جاہلیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، انسانیت اندھیرے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر، ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے پوری دنیا کی ظلمت کو، جاہلیت کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ کیا جاہلیت تھی؟ کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، آپس میں لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے، آپس میں اختلاف رہتا تھا، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوا کرتا تھا، بات بات میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا، انسانیت کی خون ریزی ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی پوری دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ دنیا کا نقشہ بدل دیں، دنیا کا رنگ بدل دیں۔
جب آپ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے سے، اسلام کے آنے سے، جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جو باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت رکھ دی، جن کے دلوں میں عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ کفر کے ناپسند کرتے ہیں اور آپس میں بڑے نرم، کفر کے خلاف ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے بہادر آدمی، ایسے آدمی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت و شوکت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو عزت نصیب ہوئی، اسلام کو طاقت نصیب ہوئی، اسلام کو ہمت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ نے حقانیت رکھ دی تھی اور جن کی زبان پر اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا تھا، اور وہ خصوصیات، وہ کمالات، وہ خوبیاں حضرت فاروق اعظم کے اندر تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ کیوں؟ نبوت کے لیے جن خصوصیات کی، جو امتیازات کی، جن صفات کی، جن اوصاف اور کمالات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حضرت فاروق اعظم کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، وہی صحابی رسول فاروق اعظم انتہائی سخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ آپ کا کام تمام کریں، آپ کو قتل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور جو قتل کے ارادے سے آیا تھا، اللہ نے اس کے دل کے اندر اسلام کی نور، اسلام کی نورانیت اور روشنی بھر دی، کوئی مسلمان ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر عداوت تھی، نفرت تھی، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے ان کے دلوں سے عداوت کو، دشمنی کو نکال کر کے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ جب اللہ نے محبت ڈال دی تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، قرآن مجید دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہ جوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے دل جڑ گئے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور اے پیغمبر، آپ اگر سب کچھ خرچ کر ڈالتے اس کے بعد بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں جوڑ سکتے تھے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
اور اللہ مہربانی اور احسان کو ذکر فرما رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت تک کے لیے اور جن کے دلوں کے اندر محبت ڈالی گئی تھی وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، چاہے وہ قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ قبیلہ بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے۔ آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج جو اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دین اسلام کو مجروح کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو مجروح کرنے کے لیے، ان کے درمیان کی جو لڑائیاں ہیں، اختلافات، آپس کی رنجشیں جو وقتی اور عارضی تھی، کفر اور اسلام کی بنیاد پر نہیں، کسی معمولی بات پر، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ لہذا بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد میں آنے والے، چاہے ان کا تعلق تابعین سے ہو، تبع تابعین سے ہو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہ وظیفہ ہے کہ سب کو بھائی بھائی سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام کے تمام صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، مہاجرین، انصار، اہل حدیبیہ، جتنے بھی گروہ ہیں ان میں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ جو مسلمان یہ نہیں مانتا ہے تو گویا وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا نہیں۔ جو یہ سمجھے کہ وہ آپس میں رنجشیں رکھتے تھے، آج بہت آسان ہے کسی نہ کسی صحابی کو لے کر کے جو ہے ان کے اوپر جتنی چاہے آدمی سب و شتم کر لے۔ کوئی بھی صحابی، چاہے وہ حضرت علی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہو، حضرت معاویہ ہو، یہ سارے کے سارے صحابہ، جس طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں میں آپس میں محبت نہیں تھی، لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپس میں ہمارے اور ان کے درمیان محبت ہے۔ وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بڑے بزرگ گزرے، بار بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی یہاں پر، ان سے کسی نے پوچھا معاویہ زیادہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل تھے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز معمولی آدمی نہیں تھے، ایسے خلیفہ راشد کہ لوگ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم کرتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ زیادہ افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جواب دیتے ہیں، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا تھا، جس گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار گھسی تھی، اس گرد و غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں۔ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہوں کہ اللہ ان کو ہادی بنا دے، ان کو مہدی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی ان کو بنا دے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو، ان کو بھی ہدایت حاصل ہو، اور یہ ہدایت دینے والے بھی بن جائے، ہادی بن جائے، مہدی بن جائے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کے دل ان کی طرف سے صاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن سے جنگ ہوئی تھی حضرت معاویہ کی،
سب سے پہلا حق ان کو تھا کہ وہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے. ان سے پوچھا کہ آپ جنت میں جائیں گے اور معاویہ بھی جنت میں جائیں گے؟ حضرت علی نے جواب دیا کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ اور ایک آیت پڑھی، فرماتے ہیں حضرت علی، قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے کدورتوں کو نکال دیں گے، شکووں کو، رنجشوں کو نکال دیں گے، اور قیامت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بھائی بھائی بن کر کے پیش ہوں گے. بڑی فضیلتیں ہیں. اپنے وقت کے فقیہ، اپنے وقت کے بڑے عالم، ایک سے ایک صحابی ان کے عالم ہونے کے، فقیہ ہونے کے معترف رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا. حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک استاد حضرت امام اعمش، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑا بھی کوئی عادل گزرا ہے خلفائے راشدین کے بعد؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. کس چیز میں بڑھے ہوئے تھے؟ دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات تو چھوڑیے، عدل اور انصاف میں ان سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. آج کے دن یہاں شہداء اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، شہادت اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. جو اللہ کے راستے میں ظلماً مارا گیا ہو وہ شہید ہے، اور شہیدوں کی ایک لمبی فہرست ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی بندے اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، چاہے وہ صحابہ کے دور میں ہوں یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوں، قیامت تک آنے والے کہ جنہوں نے اللہ کی دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنی جان قربان کی، وہ سب شہید ہیں. اور جو دنیا سے چلا گیا، شریعت اسلام یہ نہیں کہتی ہے کہ اس کے اوپر تم ماتم کرو، تم ایسا لباس پہنو، تم رونے کا ڈرامہ کرو. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ لکھنؤ کے اندر ہوں، لکھنؤ کے اطراف میں ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اودھ میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، جہاں کہیں دیکھیں گے اس طرح کی جو حرکتیں اور خرافات اور بدعت اور رسومات کا ماحول آپ کو نظر آئے گا، یہ در حقیقت اسلام دشمنی ہے. اسلام دشمنی، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے اسلام کا گندا تعارف کرانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں دیکھو اسلام یہ ہے جس کا نام ہے رونا، پیٹنا، ماتم کرنا. اگر رونے کے اوپر ماتم جائز ہوتا اور موت کے اوپر اس طریقے کا رنج اور غم جس کی صورت ہمارے سامنے ہے، تو آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے گئے، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. کوئی چیز صبر بھی تو ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، انہوں نے صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، انہوں نے صبر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد فوت ہو گئی، انہوں نے صبر کیا. اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرماتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کی دی ہوئی چیز جس کو اللہ نے لے لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہیں، صبر کرنے والے ہیں. اور حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر قرآن
حضرت حسین کی شہادت کے بعد نازل ہوتا تو جس طریقے سے حضرت ایوب کے لیے اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، حضرت حسین کے لیے کہا جاتا کیوں؟ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے مصائب کے اوپر صبر کیا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، رونا، ڈھونگ کرنا، ماتم کرنا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ظاہر کرنا، یہ اسلام کی غداری و اسلام کے ساتھ بے وفائی ہے۔ مسلمانوں ان خرافات کو، ان بدعات کو، ان ناجائز رسوم کو سمجھو اور اپنے ایمان کو محفوظ کرو، صحیح باتوں کو دوسری جگہوں تک پہنچاؤ، اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتاؤ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔